لیکن ماں باپ کا ادب و احترام آج معاشرے میں کرنا پایا جاتا ہو. چند جملے سن لیجیے آج میرے سے. اگر ماں باپ کا ادب و احترام کرنا نہ جانتا ہو وہ بارگاہ سید الشہداء کے اندر ویسا موفق نہیں ہو سکتا جیسا چاہتا ہے جب تک ادب و احترام نہ کرتا. ایک بہت بڑے عارف تھے. ان کے پاس ایک عالم ایک آدمی گیا کہ میں بہت پریشان ہوں, دعا پوری نہیں ہو رہی ہے, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. کہ دونوں ناراض گئے ہوں گے. کہاں ناراض گئے ہیں. کہ قبروں پہ جاؤ, اتنا ان کے لیے قرآن پڑھو, اتنا صدقہ دو کہ راضی ہو جائیں. وہ خود کہتا ہے کہ میں 1 مہینے تک صبح و شام ماں باپ کے لیے صرف اور صرف فاتحہ پڑھتا تھا. خواب میں باپ کو دیکھا, ہم تیرے سے راضی ہو گئے. جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں جب جائیں گے نا زیارت کے لیے تو جناب ابراہیم مجاب کا روضہ نظر آئے گا. جناب ابراہیم مجاب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 4تھی نسل میں حضرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. جب ان کی بارگاہ میں جائیں نا جناب سید الشہداء کی تو آپ کو 4 نسلوں سے جا کے مل جاتے ہیں 7ویں امام سے. جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں ان کو جگہ ملی ہے اور زری ہے ان کی بھی. سید الشہداء کے قدموں میں ان کی الگ سے زری بنی ہوئی ہے. جب جائیں گے آپ زیارت, جو جا چکے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں, جو جائیں گے انشاءاللہ سب کے سب زیارت کریں گے. نام ہے ابراہیم مجاب. مجاب کہتے ہیں جس کو جواب آتا ہو. جواب آتا ہو. کس کا جواب آتا ہو؟ کس کی بارگاہ میں ہیں؟ علماء کہتے ہیں, فقہاء بڑے بڑے علماء آتے تھے. کہا یہ جب بھی زری پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, تو زری سے آواز آتی تھی وعلیکہ السلام. پریشان ہو کے تو نہیں سن رہے؟ ذریعہ مقدس سے سید الشہداء کی آواز آتی تھی وعلیکہ السلام. کسی کا اتنا مقام ہو کہ سید الشہداء اس کی خاطر اپنا اعجاز دکھائے. جواب تو دیتے ہیں, اگر کسی کا شک ہے تو وہ زیارت پہ نہ جائے. اگر کسی کو شک ہے نا کہ سید الشہداء جواب نہیں دیتے ہیں تو وہ زیارت پہ نہ جائے. جس کو یقین ہے کہ جواب آتا ہے بس وہی زیارت پہ جائے. زیارت پہ جواب آتا ہے لیکن ہم نہیں سنتے اپنے گناہوں کی وجہ سے. لیکن جناب ابراہیم مجاب کا جواب صرف وہ نہیں سنتے تھے, جو موجود ہوتا تھا وہ زری سے آواز سنتا تھا. بڑے بڑے علماء موجود تھے, انہوں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. زری پہ ہاتھ رکھے, کہا, آواز آئی, پریشان ہو گئے, سب نے زیارت چھوڑ دی. کہ یہ واقعاً جواب آیا, کہ دوبارہ کہو. کہ آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ آپ کو حسین پہ یقین نہیں ہے؟ یعنی حسین پہ یقین ہے, ہمیں اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ آپ کو جواب آیا. دوبارہ سلام کریں. پھر انہوں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سب نے سنا, ذریعہ مقدس سے جواب آیا وعلیکہ السلام. جب جواب سنا, میں انشاءاللہ جن کل پیش کروں گا کیونکہ وقت نہیں رہا. جب جواب آیا نا تو سب نے پوچھا کہ کیوں جواب آتا ہے. سننا چاہیں گے کیوں جواب آتا ہے؟ خاص طور سے نوجوانوں کے لیے اپنے پیش کر رہا ہوں. کیوں جواب آتا ہے؟ اسلام نام ہے آداب کا, دین شریعت آداب کا نام ہے. میرے بوڑھے ماں باپ تھے, میں کربلا سے باہر ایک بستی میں رہتا ہوں, 10 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے. میرے پاس ایک گدھا تھا, اس پہ بوڑھا ہو چکا تھا میرا گدھا بھی. میں اس پہ ایک شب جمعہ اپنی ماں کو سوار کر کے لاتا تھا اور ایک شب جمعہ اپنے باپ کو لے کے آتا تھا. اپنے ماں باپ کو سید الشہداء کی زیارت کے لیے شب جمعہ میں لاتا تھا. کہ ایک شب جمعہ میرے والد کی باری تھی, میں نے والد کو بٹھا دیا, والدہ رونے لگی. کہ والدہ میری بہت زیادہ, ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی اور ٹانگوں سے اپاہج تھی, بہت ضعیف العمر تھی. کہ مجھ سے رو کے کہنے لگی بیٹا آج شب جمعہ ہے, مجھے لے جا. والدہ سے کہا کہ مادر گرامی گزشتہ ہفتے آپ کی باری تھی, آئندہ ہفتے آپ کی باری ہے, یہ ہفتہ میرے والد. کہ بیٹا اگر میں اگلے ہفتے تک نہ رہی, اگر مر گئی تو کیا ہوگا, مجھے اس ہفتے زیارت کرا دے. کہ میں فوراً والد کے پاس گیا کہ والدہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ اس ہفتے رک جائیں والدہ کو زیارت کرنے دیں. کہ اور اگر اگلے ہفتے تک میں زندہ نہ رہا, دونوں ضعیف العمر تھے. کہ اگلے ہفتے اگر میں زندہ نہ رہا تو میری زیارت چھوٹ جائے گی. کہ بیٹا جیسا بھی ہو مجھے زیارت کروا دے. کہ جب والد رونے لگے تو اب میرا بھی دل پسیجنے لگا کہ اب میرے والد بھی رو رہے ہیں. والدہ کے پاس گیا, وہ بھی رونے لگے. کہ نہیں بیٹا مجھے زیارت کروا دے. کہ میں بہت پریشان ہوا, متذبذب ہوا کہ میرے سواری جو تھی اس میں طاقت نہیں تھی کہ 2 سواروں کو لے جا سکے. کہ میں والدہ کے پاس آیا کہ اگر آپ صبر کر لیں میں آپ کو رات میں لے جاؤں گا. کہ نہیں مجھے ابھی جانا. اب آپ نے دیکھا نا کہ بعض اوقات جب بہت زیادہ بزرگ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی برداشت کم ہو جاتی ہے. تو کہا نہیں بیٹا مجھے ابھی جانا ہے.
کہ میں نے اپنی کمر پہ کپڑا باندھا، والدہ سے کہا کہ میں آپ کو اپنی کمر پہ پشت پہ کپڑے میں باندھ کے سوار کر لیتا ہوں۔ کہ میں نے والدہ کو پشت پہ سوار کیا، کپڑے میں باندھا اور سوار کر لیا۔ کہ میں سواری لے کے چلنے لگا، کچھ ہی دور چلا تھا، 2-3 کلومیٹر چلا تھا کہ اچانک بارش ہونے لگی۔ کہ میرے پاؤں گارے میں بھر گئے، چلا نہیں جا رہا تھا، جوتے ٹوٹ گئے، مسلسل چلتا رہا اور رو بھی رہا تھا کہ پروردگارہ کس طرح میں پہنچاؤں گا ماں باپ کو۔ کہ جیسے ہی میں حرم پہنچا، میں نے گدھے کو باندھا، والد کو اتار کے فوراً اندر لے کے گیا، والدہ کو اتارا پہلے اور پھر والد کو لے کے گیا۔ کہ میں نے کہا کہ میں آرام کر لوں، میں تھک گیا ہوں۔ پھر سوچا کہ نہیں، حسین کی بارگاہ میں آیا ہوں، جس حسین کی بارگاہ میں آیا ہوں، بہنیں شام سے چل کے آئے تھے لیکن پھر بھی پہلے مولا کی بارگاہ میں گئی تھی۔ کہ میں فوراً اسی حالت کے اندر، خستگی کے اندر فوراً دوڑتا ہوا گیا، زری پہ دونوں ہاتھ رکھے، کانپتا ہوا میں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جیسے میں نے کہا نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو ذریعے مقدس سے آواز آئی وعلیکہ السلام۔ کہ اس دن سے آج تک ہر شب جمعہ جب بھی آتا ہوں، مولا مجھے جواب دیتے ہیں میرے بیٹے تجھے سلام ہو، کہ تو اپنے ماں باپ کو جس طرح سے ادب و آداب کرنا چاہیے نا ماں باپ کے سامنے، کبھی اف تک نہ کہو۔ ابھی عزیزان گرامی، میرا کوئی بھی بھائی، میرے کوئی بھی بچہ کبھی اس طرح سے ماں باپ کی بے حرمتی نہیں کرے گا۔